الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى
بعد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہمارے دوستو، ہمارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین حضرات، میں نے اللہ کا قرآن پڑھ دیا، مجھے اللہ نے پڑھا دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود مجھ سے اللہ نے بھجوا دیا۔ یہ اللہ پاک کا فضل اور رحمتیں ہوتی ہیں، یہ ہمارا کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ چارپائی کے اوپر بیماری کے عالم کے اندر اللہ پاک نے ہمارے دماغ کے اندر پا دیا، بھائی
چرپائی کے اوپر پڑا ہوا ہوں، بازاروں کے اندر بیان کرتا تھا اللہ کے فضل کے ساتھ، عدالتوں کے اندر بیان کرتا تھا اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ، عدالتوں کے اندر بیان کرتا تھا اللہ کے فضل کے ساتھ، ڈی پی آفس کے اندر بیان کرتا تھا اللہ کے فضل کے ساتھ، سفر جب کرتا اور سفر کے دوران کوچوں کے اندر گاڑی جو ہوتی ہے ان کے اندر اللہ بیان کراتا تھا۔ اب ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا اور ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد مجھے اللہ نے ہمارے پاؤں کی گیٹی ٹوٹ گئی گٹے کی، اور اس کا آپریشن ہوا اور اس کے اندر پلیٹیں پائی گئی بھائی۔ تو اب چرپائی کے اوپر ہوں اور ہمیں اللہ نے گردوں کی بیماری لگا دی، مثانے کی بیماری لگا دی اور دل کی بیماری لگا دی، دل کی بیماری لگا دی بھائی، یہ گھٹنے جو ہوتے ہیں اس کی بیماری بھی لگا دی، آنکھوں کا 5 دفعہ آپریشن ہوا، یہ بیماری بھی اللہ نے لگا دی، معدے کی بیماری بھی ہمیں اللہ نے لگا دی، اور ہمیں جگر جو ہوتا ہے بھائی اس کی بیماری بھی اللہ نے لگا دی، آنتوں کی بیماری بھی لگا دی، آنتوں کی بیماری بھی لگا دی۔ اور بھائی یہ اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، جسے بیماری لگا دیتا ہے، اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کا کرنا ہوتا ہے بھائی۔ یہ بیماری کے اندر اللہ لگا کر آزماتا ہے، صبر کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایوب علیہ السلام کو بھی بیماری لگائی گئی، اس نے صبر کر کے دکھا دیا، تو مجھے بھی اللہ نے بیماری لگا دی، میں بھی انشاءاللہ صبر کرتا رہوں گا، انشاءاللہ صبر کرتا رہوں گا۔ اللہ مجھے صبر کی توفیق دے دینا تو بات ہماری بن جائے گی بھائی۔ تو اب ہمارے دماغ کے اندر اللہ نے پایا، اب آپ سے بیان اللہ کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیان کرتا تھا، تو اب آپ نے بیان کرنے چھوڑ دیے ہے۔ دانتوں کی بیماری بھی اللہ نے لگا دی، دانت لگائے تھے، ایک دانت خراب ہوا، تمام دانت اٹھا دیے گئے، یہ ضائع ہوئے، 60,000 کے لگائے تھے وہ ضائع ہوئے۔ اب دانتوں کے اندر 4 مہینے ہو چکے ہیں، زخم نہیں ول ہوا، یہ الفاظ نہیں نکل سکتے بھائی، جب بیان کرتا ہوں تب بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ شوگر اللہ کے فضل کے ساتھ ہمیں نہیں ہے، اور کمزوری اتنی پڑ گئی، کمزوری کی وجہ سے زخم ول نہیں ہوتا بھائی، کیونکہ معدہ ہضم نہیں کرتا اور جگر خون نہیں بناتا دونوں، اور دل کی بیماری بھی ہے، دل بھی کام نہیں صحیح کر رہا بھائی۔
یہ تو کمزوری تو ہوگی نا بھائی، تو کمزوری کے علم کے اللہ اندر ہو۔ اس وقت کے اندر ہمارے دماغ کے اندر اللہ نے پا دیا، اب چارپائی کے اوپر تو بیان کر سکتا ہے نا، تو میں نے چارپائی کے اوپر بیان کرنا شروع کیا اور نیٹ کے اوپر بیچنا شروع کیا، اور نیٹ والے کو 800 روپے دیتا ہوں بیان چڑھوانے کا۔ یہ ہم امیر نہیں ہوں، مسکین ہوں، محنت مشقت کرتا رہا، اور بھائیوں کے لیے اور والد کے لیے اور والدہ کے لیے ایک بھائی 9 سال کا رہ گیا تھا اور ایک بھائی 3 سال کا رہ گیا تھا، ان کے لیے محنت مشقت کرتا رہا، اور ان کے بعد بیٹے ہوئے، بیٹیاں ہوئیں، ان کے لیے مشقت کرتا رہا۔ میں نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہ کیا بھائی، کچھ نہ کیا۔ اگر اپنی ذات کے لیے کچھ کرتا تھا تو ہمیں اس کا نفع قیامت کے دن مل جاتا تھا۔ تو بھائی یہ باتیں جو میں نے کیے ہیں، یہ تمام باتیں فضول ہیں، ان کا یہ ہمارا فرض تھا۔ یتیم بھائی تھے، ان کی پرورش کرنا ہمارا فرض تھا۔ بوڑھا باپ تھا، ان کی خدمت کرنا ہمارا کام تھا۔ بوڑھی والدہ تھی، ان کی خدمت کرنا ہمارا کام تھا۔ بہن تھی، 12 سال اس کی عمر تھی، بڑا بھائی جو اس کی 9 سال عمر تھی، چھوٹی بہن جو تھی اس کی 12 سال عمر تھی، اور اس کی بھی خدمت کرتا رہا ہوں۔ اسے نکاح کروا دیا، اس کا نکاح کروا کر اسے رخصت کر دیا۔ بھائی یہ ہمارا فرض تھا۔ تو بیٹے پیدا ہوئے، ان کو بھی پڑھاتا رہا ہوں، اور دین کا سبق پڑھانے کے لیے ایک بیٹے بھائی کو لے کر گیا ہوں، حفظ کرنے کے لیے کتابیں پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ اس نے حفظ نہ کیا، بھاگ کر آ گیا، پھر چھوڑ کر آتا تھا، پھر بھاگ آتا تھا، پھر جوڑ کر آتا تھا، پھر بھاگ آتا تھا، بھاگ کے آ جاتا تھا۔ تو ہماری والدہ نے فیصلہ کیا یہ بھائی پڑھ رہا نہیں، اسے سکول کے اندر ہی داخل کر دو۔ تو میں نے کام اللہ کے فضل کے ساتھ ایسے کیے، ان بھائیوں کے اوپر ہمارا کوئی، میں ان سے کوئی اپنا حق نہیں مانتا ہوں۔ میں نے آپ کو بڑا کیا، ہمارا فرض تھا بھائی، ہمارا فرض تھا یہ کام کرنا جو ان نے ہمارے ساتھ کی، یہ ان کا کام ہے۔ میں نے جو کی ہمارا کام تھا۔ بھائی جو تھا اس کو نوکر، چھوٹا بھائی تھا اس کو نوکر کی کروا دیا کمرے کے اندر، ایک دن کام کیا اور ادھر سے بھی بھاگ کر آ گیا۔ دوسرا بھائی تھا اس کو سعودیہ کے اندر بھیج دیا، ادھر سے بھی سعودیہ کے اندر وہ 1300 ریال کے اوپر بھیجا تھا، لیبر فور وین بنا کر بھیجا تھا۔ میں نے میاں اختر علی ایسوی تھا، ان کے ساتھ ان کی بہنوئی تھا، اس کے ساتھ ہماری شراکت تھی، اور اس کو
اس کے بنائی کو میں نے کہا، اس نے اختر علی کو کہا، اس نے ایجنٹ کو کہا، ایجنٹ نے اسے 30,000 روپے کے اوپر بھیج دیا۔ ہمارے اوپر قرضہ آ گیا، ہم نے قرضہ اتارتا رہا۔ بھائی وہاں گیا، اس نے فورمینی نہ کی، لیبر کے اندر مجھے لگا دو، لیبر کے اندر انہوں نے لگا دیا۔ اس نے کوئی دن کام کیا اور پھر اس کے بعد وہ کہنے لگا مجھے اپنا کام دے دو، انہوں نے کام دے دیا۔ یہ بھائی کی باتیں ہیں، بھائی نے مجھے بتایا، مجھے انہوں نے وہ کام دے دیا اور 600 ریال کر دیا ہمارا۔ تو 300 ریال وہ لگاتا تھا جسم کے اوپر، اخراجات کرتا تھا، اور 300 روپے ہمیں بھیجتا تھا، اور 300 بھیجنے کی 300 ہماری والدہ بھی تھی اور ہماری بہن بھی تھی، یہاں والدہ بھی تھی، اور اس کی شادی میں نے کرائی، اور اس کی چھوٹے بھائی کی بھی شادی کرائی، بڑے بھائی کی بھی شادی کرائی۔ یہ انہوں نے جو کچھ کیا یہ اللہ ہی کو پتہ ہے اور مجھے ہی کو پتہ ہے۔ بھائی تو ہمارا فرض تھا، یہ ہمارا فرض تھا، میں نے فرض ادا کر کے دے دیا۔ بیٹوں کو بھی میں نے بڑا کیا، اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ بیٹوں کو بھی بڑا کیا، اور بیٹی 2 تھی ان کو بھی بڑا کیا، اور بھائیوں کی شادی بھی کی بھائی، اور ایک بھائی ساتھ چلتا رہا، اور اس کی بیٹے اور بیٹی اور بیوی وہ ان کی کفالت کرتا رہا۔ بھائی اب فضول باتیں کرنے لگ پڑا ہوں، اب بھائی میں جاتا ہوں اپنے موضوع کے اندر۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے ہمیں قرآن پڑھا دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھا دیا، درود پڑھا دیا۔ جو درود پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، زمین کے اوپر انسان ان کو اللہ 10 ان کے نام اعمال کے اندر اللہ 10 نیکیاں لکھوا دیتا ہے، اور 10 ان کے گناہ معاف اللہ فرما دیتا ہے، 10 درجے ان کے اللہ بلند فرما دیتا ہے۔ درود جو ہوتا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہوتی ہے، اور ان کی آل کے اوپر بھی دعا ہوتی ہے۔ زمین کے اوپر درود پڑھا جاتا ہے، اور آسمان کے اوپر فرشتے درود پڑھتے ہیں، زمین کے اوپر انسان درود پڑھتے ہیں۔ جو درود پڑھتے ہیں انہی کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ بھائی تو بھائی میں نے اللہ کا قرآن آپ کے سامنے پڑھ دیا،
اور درود شریف کا آپ کو فائدہ بتا دیا بھائی، یہ تو ہمارا فائدہ ہوگا۔ دعا کے اندر ہم اول کے اندر پڑھیں گے یا آخر کے اندر دعا کرنے کے بعد پڑھیں گے تو دعا ہماری تب قبول ہوگی بھائی۔ تو اب قرآن فرمانے لگا، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور رحم کر رہا ہے ہمارا اللہ۔ اللہ سے کوئی مانگتا ہے، ہمارا اللہ مانگنے سے خوش ہو جاتا ہے۔ دنیا والوں سے کوئی مانگتا ہے، دنیا والے چہرے کے اوپر وٹ پہن لیتے ہیں، مچڑ لگا دیتے ہیں، اور اللہ سے کوئی مانگنا چھوڑ دے، ہمارا اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا والوں سے کوئی مانگتا ہے تو دنیا والے مانگنے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمارا فرماتا ہے، ہمارے بندے مانگنا رات کے تنہائیوں کے اندر، تمہارے مانگنے سے دیر لگ سکے گی، ہمارے دینے سے دیر نہیں لگے گی۔ میں تو تمہاری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہارا کام ہے مانگنا، ہمارا کام ہے دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے، میں تو نہیں جانتا ہوں۔ قرآن فرمانے لگا، ذالک الکتاب، میں کتاب ہوں، لا ریب فیہ، ہمارے اندر کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن آپ کے اندر شک شبہ نہیں ہے تو آپ کی کتاب کیا فرمانا چاہتی ہے؟ قرآن فرمانے لگا، آگے فرمانے لگا، ھدی للمتقین الذین، میں ہدایت ہوں پرہیزگار لوگوں کے لیے، پرہیز گناہوں سے کرتے ہیں، چائے پینے سے پرہیز نہیں کرتے، کھانا کھانے سے پرہیز نہیں کرتے، فروٹ کھانے سے پرہیز نہیں کرتے، پرہیز کرتے ہیں۔ ھدی للمتقین الذین، پرہیز کرتے ہیں گناہوں سے،
جھوٹ مار کے نہیں کماتے، پرہیزگار اور متقی ملاوٹ کر کے نہیں کماتے، پرہیزگار اور متقی رشوت دے کر کام نہیں کراتے، پرہیزگار اور متقی رشوت لے کر کام نہیں کرتے، پرہیزگار اور متقی اور پرہیزگار رشوت لے کر کام نہیں کماتے، پیسے نہیں کماتے اور ہیرون نہیں فروخت کرتے، پرہیزگار اور متقی ہیرون نہیں پیتے، پرہیزگار اور متقی شرابیں نہیں فروخت کرتے، پرہیزگار اور متقی شرابیں نہیں پیتے، پرہیزگار اور متقی پرائی جگہوں کے اوپر قبضہ نہیں کرتے، پرہیزگار اور متقی پرائی زمینوں کے اوپر قبضہ نہیں کرتے، پرہیزگار اور متقی پرائے مکان کے اوپر قبضہ نہیں کرتے، پرہیزگار اور متقی چوری نہیں کرتے، پرہیزگار اور متقی ڈاکے نہیں مارتے، پرہیزگار اور متقی ڈاکے نہیں مارتے، پرہیزگار اور متقی دوسروں کا حق او بھائی دوسروں کا حق نہیں دباتے، پرہیزگار اور متقی حرام کے مالوں کا ٹیر لگا ہوا ہوتا ہے اس کے قریب بھی نہیں جاتے، متقی اور پرہیزگار وہ صحابہ تھے، ساتھ فاقے نکالتے رہے، حرام کے مالوں کا ٹیر لگا ہوا ہوتا تھا اس کے قریب بھی نہیں جاتے، 1,00,000 تے کئی ہزار، 1,00,000 اور 24,000 ود کٹ نبی آتے رہے، ساتھ فاقے نکالتے رہے اور حرام سے منع کرتے رہے، اور صحابہ حرام سے منع کرتے رہے، حرام کے مالوں کا ٹیر لگے ہوئے ہوتے تھے ان کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، 1,00,000 اور 24,000 نبی قریب بھی نہیں ہوتے تھے، 1,00,000 ود کٹ 24,000 نبی آتے رہے، مسئلہ سمجھاتے رہے، جنہوں نے نبیوں کی باتیں مان لی کامیاب ہو کر قبروں کے اندر جاتے رہے، ہمارا نبی آ گیا دنیا کے اوپر، اللہ نے نبوت کے دروازے بند کر دیے، نبیوں کا آنا بند ہوا، جو نبی بن کر دکھائے گا وہ کافر ہوگا، وہ نبی نہیں ہوگا، نبوت کا دروازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا، نبیوں کا آنا بند ہوا، جو نبی نبوت کے دروازے اللہ نے بند کر دیے، نبیوں کا آنا بند ہوا، جو نبی بن کر دکھائے گا وہ کافر ہی ہو جائے گا۔ او بھائی صحابہ کرام حرام نہیں کماتے تھے، ساتھ فاقے نکالتے رہے، ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ فاقے نکالتا رہا، حرام کے کبھی قریب بھی نہیں ہوتا تھا۔
اور آرام سے منع فرماتا تھا۔ آمنہ کا دلارا، ہماری آنکھوں کا ستارہ، آخری نبی اللہ نے بھیج دیا۔ یہ نبوت قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی رہے گی، انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ نبوت کی رسالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آمنہ کے دلارے کی، ہماری آنکھوں کے ستارے کی نبوت قیامت تک چلتی رہے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ نبوت کا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے لایا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے سنائیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ ہی سے سب کچھ ہو رہا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہو رہا۔ نفع بھی اللہ دیتا ہے، نقصان بھی اللہ دیتا ہے، پتر بھی اللہ دیتا ہے، عورتیاں بھی اللہ دیتا ہے، صحت بھی اللہ دیتا ہے، بیماری بھی اللہ دیتا ہے، مسکینی بھی اللہ دیتا ہے، امیری بھی اللہ دیتا ہے، بادشاہیاں بھی اللہ دیتا ہے، بادشاہیاں لے کر اتکڑیاں بھی اللہ لگواتا ہے بادشاہوں کو اتکڑیاں لگا کر پھانسی کے اوپر کھڑا بھی کراتا ہے اللہ۔ پوری دنیا جو کر نہ سکے گی، جو کر سکے اس کا نام ہے اللہ۔ پوری دنیا کھلا رہا، پوری دنیا پلا رہا، پرندے درندے، کیڑے مکوڑوں، سمندروں کی مخلوق کھلا رہا، آپ نہ کھا رہا ہمارا اللہ، آپ نہ سو رہا ہمارا اللہ، آپ نہ پی رہا، پوری دنیا کھلا کر سلا رہا، پوری دنیا کھلا کر سلا رہا، آپ اللہ سو نہیں رہا۔ یہ اللہ ہے، اللہ جو کر کے دکھاتا ہے، پوری دنیا جمع کر نہیں کر سکے گی۔ جب اللہ کرتا ہے، کر لیتا ہے وہ کام، وہ پوری دنیا کم نہیں کر سکے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ موت بھی اللہ دیتا ہے، زندگی بھی اللہ دیتا ہے بھائی۔ جن جن باتوں سے اللہ نے منع کیا اور جن جن باتوں سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جن جن باتوں سے اللہ پاک نے منع فرما دیا، جن جن باتوں سے اللہ کے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، وہ باتیں ہم نے مانی ہیں، تب ہم مسلمان بنیں گے اور من چاہی زندگی گزاریں گے۔
اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے تو بات نہیں مانے گی، اللہ پاک کی باتیں مانیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مان کے چلنا ہوگا۔ اس کا نام ہے مسلمانی۔ مسلمانی اس کا نام نہیں ہے۔ اپنی مرضی جو کہ وہ کام کر لینا اس کی مرضی نہیں ہے بھائی۔ اپنی مرضی کے اوپر کام کر لینا یہ مسلمانی نہیں ہے۔ مسلمانی تو یہ ہے اللہ پاک کی بات کے اوپر عمل کر کے دکھانا، اس کا کام ہے مسلمانی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر عمل کر کے دکھا دینا، اس کا نام ہے مسلمانی۔ اس کا نام ہے مسلمانی۔ او بھائی، دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ بھائی قید خانہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک کی باتیں ماننا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننا، یہ قید خانہ ہوتا ہے بھائی۔ من چاہیے نہ گزارنا، یہ قید خانہ ہوتا ہے۔ تو بھائی یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ مجھے پڑھایا آپ کے سامنے، میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا اپنے استاد سے۔ وہ استاد ایسا تھا، وہ ایئر فورس کے اندر ملازم تھا، عالم تھا، اس نے نوکری چھوڑ دی، ایئر فورس کی نوکری چھوڑ دی، آپ عالم بن کر نوکری کرنے پڑ گئے ہیں، نوکری چھوڑ دی۔ وہ مفت ناظرہ قرآن کا پڑھاتا رہا، اس سے میں نے ترجمہ پڑھ لیا اللہ کے فضل کے ساتھ۔ بھائی وہ عمل والا تھا اور امیر تھا، جائیدادوں والا تھا بھائی، اس نے مفت قرآن پڑھ کے دنیا، ہمارے شہر کے اندر جب وہ بڑی مسجد تھی اس وقت اس کا نام جامع مسجد تھا۔ میں بچپن کے زمانے کے اندر جاتا تھا، بہت ہم سے دور تھی، اللہ کے فضل سے ساتھ جاتا تھا، ہم سے دور تھا۔ پھر کاشتکاری کرتا رہا ہوں بھائی، والد بھی ہمارا زندہ تھا، اس کے ساتھ کاشتکاری کرتا رہا ہوں، پھر اس کے زمانے کے بعد بھی کاشتکاری کرتا رہا ہوں بھائی۔ تو بھائی یہ میں بتا رہا تھا هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ، قرآن دیتے پرہیزگار اور متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار اور متقی ہوتے ہیں، یہ گناہوں سے جان بچا کر رکھتے ہیں، جن باتوں سے
اللہ پاک نے منع کیا، جن جن باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا وہ کام نہیں کرتے، وہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں بھائی۔ ادل المتقین الذین ذالک الکتاب، قرآن اللہ کی کتاب ہے، لا ریب فیہ ہے، اس کے اندر کسی قسم کی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور ادھے تھے وہ متقی، ھدی للمتقین الذین، ادھے تھے پرہیزگار اور متقی لوگوں کے لیے، یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ قبر کے اندر ہم نے جانا ہے، قبر کا عذاب ہونا ہے، وہ بھی ہم سے غیب ہے۔ مالک یوم الدین، مشکل والا دن آنا ہے، وہ بھی ہم سے غیب ہے۔ اللہ نے فرشتے بنا دیے، وہ بھی ہم سے غیب ہے۔ اللہ نے جن بنا دیے، وہ بھی ہم سے غیب ہے۔ اللہ نے 3000 سال دوزخ کی آگ بال کر رکھوا دی، وہ بھی ہم سے غیب ہے۔ اللہ نے شیطان بنا کر دنیا کے اندر بھیج دیا، وہ بھی ہم سے غیب ہے۔ اللہ نے فرشتے بنا دیے، وہ بھی ہم سے غیب ہے۔ اللہ نے جن بنا دیے، وہ بھی ہم سے غیب ہے۔ اور اللہ نے جہنم بنا دی، وہ بھی ہم سے غیب ہے۔ اللہ نے جنت بنا دی، چشمے اور باغیچے لگا دیے، اور نیریں برسا دیے، نیریں چلوا دی ہیں جنت کے اندر، شرابوں کی فروٹ کے بوٹے لگا دیے اللہ نے انسانوں کے لیے، انسانوں کے لیے جہنم بنا دی، انسانوں اور جنوں کے لیے۔ او بھائی، انسان اور جن اللہ کی بات مانتے رہیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے رہیں گے، جن جن باتوں سے اللہ پاک نے منع کیا ان باتوں سے منع ہوتے رہیں گے، جن جن باتوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ان باتوں سے منع ہو جائیں گے جن اور انسان، اور جن جن باتوں کا اللہ پاک نے حکم دیا وہ کام کرتے رہیں گے جن اور انسان، اور میں اور تم کرتے رہیں گے۔ جن جن باتوں کا کرنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ کام ہم کرتے رہیں گے، آپ اور میں۔ اور جن جن باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اور اللہ پاک نے منع کیا ان باتوں سے منع ہو جائیں گے آپ ہی اور میں بھی، جن جن باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا اور اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ کام کرتے رہیں گے آپ اور ہم بھی، تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے جس کا نام ہے شیطان، اس کا نام اور تھا اور ہم اس کو شیطان پکار رہے ہیں۔ وہ تو ہمارے نبی آدم علیہ السلام کے پاس بھی اسے بھی بلا دیا اور بلانے کے بعد انہوں نے توبہ کر کے دکھا دیے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ میں بھول کرو دانا کھا لیا، اب مصیبتوں کے اندر میں ہی پڑ گیا، میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا۔ اللہ نے فرشتہ بھیج دیا، فرشتے نے فرما دیا، فرشتہ اللہ فرمانے لگا میں تو اس کی نسلوں سے 1,24,000 ودکٹ نبی پیدا کر کے دکھانے ہیں اور دنیا کا نظام چلانا ہے۔ آدم علیہ السلام زمین کے اوپر آ گئے۔ پہلے بیانوں کے اندر میں تفصیل بیان کرتا رہا ہوں، اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ ہمارے پاس مشینری نہیں ہے، میں تو موبائل کے اندر یہ تار لگا دی ہے، موبائل کے اندر بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے فضل کے ساتھ اللہ مجھے کروا رہا ہے، چارپائی کے اوپر پرچی کے اوپر میں بیان نہیں کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ تو ہمارے پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، یہ سراندو پڑا ہوا ہے، سراندو کے اوپر پیر رکھ کر بیٹھا ہوا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام کو فرشتے نے فرما دیا آپ رونا بند کر دیجئے۔ کتنے سال روتے رہے آدم علیہ السلام اور دھوپ کے اوپر جلتے رہے، دھوپ کے اوپر جلتے رہے۔ اللہ نے بیوی جدا کر دی، بیوی دوسرے شہر کے اندر بھیج دی اور آدم علیہ السلام اللہ نے دوسرے شہر کے اندر جنگل کے اندر بھیج دیا، وہ بھی جنگل تھا اور بیوی بھی روتی رہی۔ آدم علیہ السلام بھی کتنے 100 سال روتے رہے بھائی، کتنے سال روتے رہے یہ بھائی، روتے رہے۔ انہوں نے اللہ کے آگے دعا فرمائی، اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ جبرائیل امین فرشتہ آ گیا، وہ کہنے لگا آپ کو اللہ نے معاف کر دیا، اور اللہ نے معاف کر دیا۔ آدم علیہ السلام بھی خوشی کے ساتھ بیٹھ گئے، بیوی بھی اللہ نے ہوا کے اندر اڑا دی، بیوی بھی اللہ نے ساتھ پہنچا دی، دونوں مل گئے، بچے پیدا ہونے لگے، دنیا کا نظام چل پڑا، دنیا کا نظام چل پڑا۔ ایک بیٹا باپ کی
اپنے والد کی بات مانتا رہا اور بیٹے بھی بات مانتے رہے۔ ایک بیٹا باغی ہوا، اس نے اپنے بھائی کا حق کھا دیا، حق مار لیا۔ اپنے بھائی کے حصے کے اندر عورت آتی تھی، وہ نہایت خوبصورت تھی۔ عورتوں کے چکر کے اندر وہ بیٹا آ گیا، ان کے چکر کے اندر آ گیا۔ اس نے اپنے بھائیاں قتل کر دیا، عورت کے لیے قتل کر دیا بھائی، عورت کے لیے قتل کر دیا۔ لاش اٹھانے لگا، سر کے اوپر جا کر پھرانے لگا، عقل مارا ہوا تھا۔ اس نے قتل کیا اور سب سے پہلے قتل کرنے والا آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ اس نے قتل کر کے دکھا دیا، پوری انسانیت کو راستہ دکھا دیا۔ قاتل جو ہوتا ہے اللہ نے انسان پیدا کیا تو اللہ نے وعدہ کیا، میں نے آپ کو پیدا کیا ہے، تم ہی کو ہم ماریں گے۔ تو آدم علیہ السلام نے یہ بغاوت کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ نے فرمایا میں ہی ماروں گا، اس نے مار دیا۔ یہ شرک کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ لقمان حکیم ایک بہت بڑا سیانہ تھا، آدم علیہ السلام کی امت کے اندر وہ بیٹیاں بلانے لگا، یا بنیا، جی ابا، جی ابا، حکم فرماؤ، لا تشرک باللہ، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ ہمارے بیٹے شرک نہ کرنا، یہ شرک جو ہوتا ہے یہ بہت بڑا نجس گناہ ہوتا ہے، شرک نہ کرنا۔ ہو بھائی، اس نے قتل کر دیا اپنے بھائیاں، اور کوا گیا چاہ کر پھرانے لگا، کوے کا بیٹا وفات پا گیا، بچہ لے کر کوے آ گئے اور انہوں نے زمین کھودی، اور کھودنے کے بعد اس کووں نے، حیوانوں نے ٹوئا کیا، اور ٹوئے کے اندر انہوں نے اپنا بچہ ڈال دیا، اس کے اوپر پنجوں سے مٹی ڈال دی۔ اس کا بھی شعور آ گیا اور اس نے بھی بائیاں دیکھ کر، کوے دیکھ کر ایسا کام کیا، زمین کھودی، اور کھودنے کے بعد اپنے بائیاں لٹا دیا، اور بائیاں لٹانے کے بعد وہ یہ اوپر مٹی پا دی اور بھاگ پڑا۔ وہ بیٹا باڑوں کے اندر بیویاں ساتھ لے کر چلا گیا، بیوی اس کی حسین تھی، بیوی حسین تھی، اور وہ آدم علیہ السلام بھی ڈھونڈتے رہے۔ ان کا بیٹا
آدم علیہ السلام کا بیٹا ایک اللہ نے نبی پیدا کر دیا، اس کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کا نام تھا، وہ بھی ڈھونڈتا رہا آدم علیہ السلام کے بعد، ڈھونڈتا رہا، اور ڈھونڈنے کے بعد وہ مل گیا۔ وہ بغاوت کی زندگی گزار رہا، اس کے ساتھ یہ دنیا کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ کر رہا، اور ان کی عورتیں جو پیدا ہوئی نسلوں سے وہ بھی حسین ترین تھی، وہ بھی گناہ کے اوپر پڑ گئیں، گناہ کے اوپر پڑ گئیں، اور ان نے ان کے ساتھ دعوت دی۔ دعوت کا کام عیسیٰ علیہ السلام نے کیا۔